یہ میری لمیٹیشنز ہیں، اس کو آپ نے کراس نہیں کرنا، اور اگر آپ کراس کریں گے تو پھر کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اگر اردو میں ہم اس کو کہنا چاہیں کہ باؤنڈریز کیا ہوتی ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ کہنا کسی کو کہ اپنی حد میں رہو ساؤنڈز اے بٹ روڈ، تو ہم کس طریقے سے ان کو آرام سے بتا سکتے ہیں؟ اسرٹیولی کیسے؟ اگر اردو میں ہم اسرٹیولی کرنا چاہیں، انگلش میں تو بڑا آسان ہے اسرٹیو ہونا، اردو میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہاؤ ڈو یو اسرٹ؟ یا مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے برا فیل ہو رہا ہے، آئندہ سے نہ کیجیے گا. ایسے کر کے ہم بات کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. آپ کا رویہ مجھے اچھا نہیں لگا، یا مجھے آپ کے اس رویے سے دکھ ہوا ہے، تکلیف پہنچی ہے. بلیفس کیسے ہماری باؤنڈری کو ایک دے سکتے ہیں، رائز دے سکتے ہیں؟ How do beliefs tie in with boundaries? یا conclusions, how do any of these things tie up with asserting our boundaries? بچپن سے جیسے سکھایا جاتا ہے کہ دس پرسن از ناٹ دا رائٹ پرسن ٹو بی ود، یا گڈ ٹچ بیڈ ٹچ والی جو چیز ہوتی ہے جو بچوں کو سکھائی جاتی ہے، کسی سے کچھ لے کے نہیں کھانا، سوئچ میں ہاتھ نہیں ڈالنا، دیٹس آلسو ون تھنگ. یس، ڈونٹ ٹاک ٹو اسٹرینجرز. دیکھیں آپ سوئچ میں ہاتھ ڈالیں گے تو مور دین لائکلی کرنٹ تو لگے گا، پاسبل تو ہے کہ کرنٹ لگے گا، تو آپ چاہتے ہیں کہ کرنٹ لگے. بلیفس اس طرح کے جو بچپن سے ہمیں چیزیں سکھائی جاتی ہیں، جو ہماری سوشلائزیشن ہوتی ہے، جو ہمیں پیرنٹس بتاتے ہیں، اس کے تھرو بلیفس ہوتے ہیں. ریلیجیس بلیفس بھی ہماری کچھ باؤنڈری سیٹ کر دیتے ہیں، کچھ کلچرل سینکشنز ہوتی ہیں، کلچرل بلیفس بھی باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں. بالکل، اف یو آر اے پیسو پرسن ایز ویل، تب بھی آپ کی باؤنڈریز بہت ایزیلی بریچ ہو سکتی ہیں، بیکاز آپ اسرٹ نہیں کریں گے اپنی باؤنڈریز، آپ بتائیں گے نہیں اگلے بندے کو، دے ٹریٹ یو ایز اے ڈور میٹ اینڈ یو ول بی فائن وتھ اٹ، بیکاز پیسو کمیونیکیشن اسٹائل ہے ہمارا، تو ہم زیادہ بات نہیں کرتے ان کے ساتھ. سو لو سیلف اسٹیم، یس، بیکاز یو فیل ایز اف کہ ٹھیک ہے فائدہ نہیں ہے کرنے کا، جیسے کر رہے ہیں کر لیتے ہیں نا. سو دے کین سے اینی تھنگ دے وانٹ ٹو سے ٹو یو. اندر ہی اندر آپ ضرور برا فیل کر رہے ہوں گے، اینڈ یو وڈ وانٹ ٹو اسرٹ دا باؤنڈری بٹ جسٹ کین ناٹ ڈو اٹ، یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. اوپینینس کیسے باؤنڈریز بناتی ہیں؟ ایک چیز ہوتی ہے جو آگے ہم پڑھیں گے، انٹلیکچوئل باؤنڈریز، جس میں یو ہیو اے رائٹ ٹو ہیو یور اون اوپینینس، اور آپ بڑے آرام سے اگلے کو بتا سکتے ہیں کہ وی کین ہیو اے ڈفرینس آف اوپینین. ہم ہر بات پہ اگری نہیں کر سکتے، پاسبل نہیں ہے کہ ہر بات پہ اگری کرے، میرا ایکسپیرینس فرق ہے، آپ کا فرق ہے، تو آپ وہاں پہ ایک انٹلیکچوئل باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں. سو یو ڈونٹ لیٹ سم ون ڈس ریسپیکٹ یو، کہ آپ کے اوپینین کو ڈس ریگارڈ یا ڈس ریسپیکٹ نہیں کرنے دیتا. وہ آپ کے اوپینین سنیں گے، نگیٹ ضرور کر سکتے ہیں بیکاز دیٹس دیئر رائٹ، بٹ ڈس ریسپیکٹ کرنا یا اس پہ ایک کنکلوژن ڈرا کر لینا کہ آپ کو کچھ آتا نہیں ہے یا آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، دیٹس رانگ. ایٹیٹیوڈس، اگر آپ اگلے بندے کی باؤنڈری بریچ کر رہے ہیں تو کین یو ایکسپیکٹ سم ون ایلس ٹو ناٹ بریچ یور باؤنڈری؟ آپ خود اگر اگلے بندے کی باؤنڈری کو بریچ کر رہے ہیں، اوور اسٹیپ کر رہے ہیں لمٹ سے، تو آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ اگلا بندہ بھی آپ کی اس باؤنڈری کو پھر کرے. ریئیکشن تو پھر آئے گا ہی آئے گا نا. وہ آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ خود بھی تو یہ کر رہے ہیں، تو پھر میرے کرنے میں مسئلہ کیا ہے، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ دیٹ مینس دیٹ ریلیشن شپ جو ہے اس کے ڈائنامکس بہت ڈفرینٹ ہیں، دے نیڈ ٹو بی ری ڈیفائنڈ، بیکاز دس ٹائپ آف ریلیشن شپ کین بیکم ویری ٹاکسک. جب آپ باؤنڈریز کو بالکل نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا دونوں پارٹیز کی طرف سے، تو انتہائی ٹاکسک ریلیشن شپ کریٹ ہوتا ہے. سو یو کین سے اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ایچ ادر، اور کہیں نہ کہیں ان دا پروسیس بوتھ آف یو ول گیٹ ہرٹ. باؤنڈریز جب آپ نے ایک ریلیشن شپ میں سیٹ کرنی ہوتی ہے نا، تو یو ہیو اے کروشل کانورسیشن فرسٹ اینڈ دین یو سیٹ دا باؤنڈری، جس میں دونوں پارٹیز کی سنی جائے اور ایک کمپرومائز ریچ کیا جائے. اب باؤنڈری فار سم ون کوڈ بی، اگر سم ون از الرجک ٹو ڈاگز اور کیٹس، ٹھیک، تو کمپنسیشن کے طور پہ اگلے بندے کو پھر ماننی پڑے گی یہ بات. وائی؟ بیکاز اٹ کین بی ویری فیٹل فار یو. اگر گھر میں ایک ڈاگ یا کیٹ آ جاتے ہیں اور آپ کی الرجیز ٹریگر ہو سکتی ہیں، یو کین گو انٹو اینافیلیکٹک شاک، یو کین ڈائی. تو باؤنڈریز اگر آپ کسی کے ساتھ سیٹ کریں نا، ایک تو آپ کی پرسنل باؤنڈریز ہوگی، ایک جو ریلیشن شپ باؤنڈریز ہوتی ہیں وہ اکٹھے مل کے سیٹ کی جاتی ہیں، آپ اکیلے نہیں سیٹ کرتے. So you take into both opinions into account. Past experiences, very important. Past experiences کہ آپ کے جو پرانے کوئی ایسے experiences رہ چکے ہیں، traumatic experiences رہ چکے ہیں، تو وہ آپ کی باؤنڈری کیسے سیٹ کریں گے؟ ریڈیفائن ہو سکتی ہے، نیو باؤنڈری سیٹ بھی ہو سکتی ہے. پہلے آپ ہر کسی کو الاؤ کرتے تھے اپنی گاڑی چلانے کی، ایک دن ایسے آپ کی یہ باؤنڈری نہیں تھی، so anyone could drive your car. One day what happened is کہ they hit your car somewhere, accident ہو گئے. تو اب آپ نے جو باؤنڈری ہے سیٹ کر دی ہے کہ کوئی اب میری گاڑی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ باؤنڈری سیٹ ہوگی. ری ڈیفائن باؤنڈریز ہو سکتی ہیں کہ آپ نے باؤنڈری کو تھوڑا سا اسٹرانگر کر دیا ہے. فار ایگزامپل سم ون واز الاؤڈ ٹو ہیو اونلی بورو یور کیپس فار ایگزامپل. اب آپ نے باؤنڈری کو ری ڈیفائن کر دی کہ وہ کیپس بھی نہیں میری لے سکتے، ٹھیک. کلودنگ میں آگے اوور آل کہ نو بڈی کین ٹیک مائی کلوتھس، تو وہ ری ڈیفائننگ باؤنڈریز ہو جائے گا. نیو باؤنڈریز بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں بیسڈ آن پاسٹ ایکسپیرینسز.
تو فار ایگزامپل جیسے میں نے دیا کہ گاڑی اگر آپ کسی کو الاؤ کرتے تھے چلانا اور اب انہوں نے مار دیا آپ کی گاڑی, کافی نقصان ہو گیا ہے اور اب آپ کو ٹھیک کروانا پڑ رہا ہے, تو آپ باؤنڈری آٹومیٹکلی سیٹ کر دیں گے کہ نہیں اس بندے کو گاڑی نہیں دینی, یا میں نے اب کسی کو دینی نہیں ہے, خود ہی چلاؤں گا میں, کیونکہ اب میں نے اتنے پیسے لگا کے اس کو ٹھیک کیا ہے تو آئی شوڈ بی دا ون ڈرائیونگ اٹ کیئرفلی. کچھ ڈفرینٹ ٹائپس کی باؤنڈریز ہوتی ہے. پرسنل باؤنڈریز ہو گئی اور پروفیشنل باؤنڈریز, اوکے. ایموشنل باؤنڈریز, یس. فزیکل باؤنڈریز سب سے امپورٹنٹ, سب سے بڑی فزیکل باؤنڈری ہوتی ہے. مینٹل یا انٹلیکچوئل باؤنڈریز تقریباً سیم ہی آ جاتی ہیں. ٹائم باؤنڈریز ہوتی ہیں. ہیلدی باؤنڈریز آر واٹ ہیپن وین یو کین سینس یو نیڈ اینڈ وانٹ اینڈ ایکسیس یور وائس ٹو اسپیک دوز تھنگس. اچھا, اب اس میں اگر آپ کلیئرلی اپنی باؤنڈریز کسی کو نہیں بتا رہے تو چانسز ہیں کہ وہ اس باؤنڈری کو مس انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. تو فرسٹ رول وین سیٹنگ اے باؤنڈری از ٹو بی کلیئر اینڈ اسپیسیفک کہ آپ چاہتے کیا ہیں. ایمبیگوس نہیں ہونا, ایگزیکٹلی بتانا ہے کہ مجھے یہ چاہیے یا میں یہ چاہتا ہوں یا میری یہ باؤنڈری ہے. کوئی ایمبیگوس باؤنڈری, ایمبیگوس مطلب کہ ان بٹوین ہے, نہ ادھر نہ ادھر, بالکل, یا دیٹس ون ایگزامپل آف ایمبیگوس باؤنڈریز کہ آپ کلیئرلی ان کو بتا نہیں رہے کہ میں آپ کے اس رویے سے تنگ ہو رہا ہوں, اور ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ انڈائریکٹلی کچھ ایسا بیہیویئر کرتے ہیں کہ وہ چلے جائیں, تو اکثر اوقات دے کین ناٹ کیچ آن ٹو دیٹ. ٹھیک, بہت کم لوگ کین کیچ آن ٹو دس. سو بہت ضروری ہوتا ہے کہ کلیئرلی اپنی باؤنڈریز کو بتا دینا چاہیے کہ یہ میری باؤنڈری ہے اور یہ مجھے چاہیے. کمیونیکیشن بہتر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن باؤنڈریز اسیٹ کرنے میں بس پوچھا یو کین اسیٹ اٹ ود اے اسٹرینجر ایز ویل. کسی ایک اسٹرینجر کے ساتھ بھی آپ آرام سے باؤنڈری سیٹ کر سکتے ہیں. وائی؟ بیکاز آپ کا رائٹ ہے, باؤنڈری سیٹ کرنا آپ کا رائٹ ہے. یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی وائلیٹڈ ان اینی وے. نہیں, اگر آپ اسرٹیو ہو رہے ہیں نا تو پھر بالکل بھی کوئی یہ فیل نہیں کرے گا کہ آپ ڈو نہیں. ہاؤ ول یو ٹیل سم ون ٹو اسٹاپ ٹیکنگ یور کلوتھس assertively؟ آپ کے روم میٹ ہے, آپ کے کپڑے چوری کری جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو واپس نہیں کر رہا اور یا خراب کنڈیشن میں واپس دے رہا ہے آپ کو, اور آپ نے اب ان کو اسرٹ کرنا ہے کہ میری یہ چیزیں نہ لو یا میرے کپڑے نہ پہنو. کیسے اسرٹ کریں گے؟ باؤنڈریز آپ کبھی بھی نان وربل کمیونیکیشن کے ساتھ نہیں اسرٹ کر سکتے. باؤنڈریز آلویز ہیو ٹو بی وربل. پھر بھی نہ سنیں تو پھر یو کین ٹیک obviously اوائڈنس والا جو آپ اس میں جا سکتے ہیں. نہیں, not aggression, then you just exit from the situation. You avoid that person. پھر اگر آپ اتنی دفعہ کہنے کے باوجود بھی نہیں ایسے ہو رہا نا. فار ایگزامپل اگر میری مٹیریل باؤنڈری کسی نے بریچ کی ہے اور میرا کوئی فار ایگزامپل میک اپ اسٹارٹ یوز کرنا شروع کر دی وداؤٹ آسکنگ مائی پرمیشن, آئی واک ان ون ڈے اینڈ سم ون یوزنگ مائی میک اپ اینڈ آئی ٹیل دیم کہ اس ٹائم پہ تو میں ان کو اس طرح کنفرنٹ نہیں کرتی, I let them do it. Afterwards, جب وہ ایک ایسی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں کہ میری بات سن سکتے ہیں, I find the right time and I tell them کہ میں بہت انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہوں کہ آپ نے اس طرح میرا میک اپ وداؤٹ مائی پرمیشن یوز کیا ہے. برشز تھوڑے سے انسینیٹری ہو جاتے ہیں, انہائیجینک ہو جاتی ہے یہ چیز, given especially in COVID. تو I would really appreciate it کہ if you ask my permission first. I have no issue sharing things with you, but کچھ چیزوں پہ میں آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتی. فار ایگزامپل برشز اور لپسٹکس, آئی کین ناٹ شیئر دیٹ. یو اٹیچ لاجک ود اٹ. ایگزیکٹلی, باؤنڈری کے پیچھے لاجک ہونی چاہیے, دلیل ہونی چاہیے. ایموشنلی باؤنڈری سیٹ کرنے پہ پھر وہی والی بات ہے کہ آپ ایموشنلی ایک اسٹینڈ لے رہے ہیں, دین یو بیک آف امیڈیٹلی. تو ایک لاجک کے ساتھ جانا, باؤنڈری سیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا, موسٹ آف دا ٹائم پیپل آر ناٹ ٹرائنگ ٹو وائلیٹ یور لمٹس, دے آر جسٹ آر ناٹ اویئر آف واٹ دے آر. اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ اگلے بندے کو پتہ ہوگا کہ میں اس چیز سے انکمفرٹیبل ہو رہا ہوں, لیکن واقعی نہیں ان کو پتہ ہوتا. دے ڈونٹ نو. سو یو ہیو ٹو وربلائز اٹ, یو ہیو ٹو میک اٹ نون ٹو ادر پیپل کہ یہ میری باؤنڈری ہے, اس کو بریچ نہیں کرنا. اگر آپ بریچ کریں گے تو پھر پرابلمس ہو سکتی ہیں, وی کین ناٹ اسٹے فرینڈس, یا پھر یو نو لائک ایشوز آ جائیں گے. فزیکل باؤنڈریز کیا ہوتی ہیں؟ فزیکل باؤنڈریز پرسنل اسپیس جو آپ کی کوئی انویٹ کر رہا ہو, یو آر اسٹینڈنگ ہیئر, سم ون اسٹینڈنگ رائٹ نیکسٹ ٹو یو, یو آر ٹیکنگ 2 steps بیک اینڈ دے کیپ موونگ فارورڈ, وہ آپ کی فزیکل باؤنڈری کی وائلیشن ہے. اس پوائنٹ پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اگلے بندے کو برا بھی نہ لگے؟ ہاں, ایکسکیوز می کہہ سکتے ہیں, بالکل, ایکسکیوز می کین یو پلیز اسٹینڈ دیئر. ہاں, یو کین آلسو سے دیٹ. آپ بروکن ریکارڈ استعمال کرتے ہیں مس بشرا, اسٹک ریکارڈ پہ پھر چلتے ہیں آپ ان کو بار بار کہتے رہتے ہیں until they listen to you. واقعی اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ باؤنڈری آپ ایک دفعہ سیٹ کرتے ہیں, اگلا بندہ سمجھ جاتا ہے, unless کہ they have some other type of difficulty in listening,
یا انکمپریہینڈنگ یا ان کا کوئی ایسا ڈس آرڈر ہے جو ان کو الاؤ نہیں کر رہا یہ چیز سمجھنے میں, تو پھر ہو سکتا ہے ایسے ہوتا ہے. لیکن اکثر اوقات اگر آپ بتا رہے ہیں کسی کو کہ میری باؤنڈری ہے, پلیز آپ اتنا دور کھڑے ہو جائیں, 2 steps back, it would be easier for me to talk, it will give me some breathing room as well. تو پھر سمجھ آتے ہیں لوگ. بے شک غصہ کرنے دیں, کوئی بات نہیں, دیٹس آن دیم. آپ نے اپنی باؤنڈری سرچ کر دی ہے نا, وہ ان کا پھر وہ ہے مسئلہ کہ وہ غصہ کر رہے ہیں آپ کی اس بات پہ, بنتا نہیں ہے ان کا غصہ کرنا. ہاں دیر آل اپ ان یور فیس یا انٹیمیڈیٹ کریں. اکثر کا جب کوئی اگریسو ہو رہا ہوتا ہے تو دے فیل لائک اف دے کین بی لاؤڈ اینڈ دے کین بی آل اپ ان یور اسپیس تو دے ول میک یو ڈو سم تھنگ بیڈ نا, یا آپ کو انٹیمیڈیٹ کر سکتے ہیں انٹو ڈوئنگ تھنگس دیٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو. نہیں دیکھیں, لو کا جو ایکسپریشن ہے نا ہر کسی کا فرق ہوتا ہے. سم ون گوز فار فزیکل افیکشن, سم ون گوز فار جسٹ لائک ورڈس, وربل افیکشن, یا کوئی صرف اپنے دل میں عزت رکھتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے انڈائریکٹلی جس سے پتہ لگتا ہے کہ دے لو یو. فار ایگزامپل دے ول بائی یو یور فیوریٹ فوڈ, دے میک ٹی فار یو, دے برنگ یو فلاورز ہوم, اس ٹائپ کی چیزیں. ضروری نہیں ہے کہ فزیکل افیکشن ہو یا وربل افیکشن ہو, لکھا جا سکتا ہے. دے کین لیو یو لٹل نوٹس بفور لیونگ ہاؤس, ایک وہ بھی ایکسپریشن ہے. تو لو کا ایکسپریشن بہت واسٹ ہے, ہر کسی کا فرق ہوتا ہے, ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس میں ایموشنل باؤنڈری تب آئے گی جب آپ بالکل بھی ایکسپریس کر ہی نہیں پا رہے کسی بھی وے میں, تب پھر میں آپ نے کوئی ایموشنل باؤنڈری سیٹ کر دی ہے کہ اگلے بندے نے آپ کو الاؤ نہیں کیا فار سم ریزن ٹو ایکسپریس یور لو ان اینی وے. کچھ لوگ نہیں ہوتے اس طرح, ہگرز نہیں ہوتے, کچھ لوگ بہت زیادہ ہگنگ کے شوقین ہوتے ہیں, کچھ لوگ بالکل نہیں ہوتے. سم پیپل ڈونٹ لائک ہگس. آئی ہیڈ اے فرینڈ ہو ایبسلیٹلی ہیٹڈ ہگس, تو وہ آتی بھی نہیں تھی قریب. تو ہر کسی کے فرق ہوتی ہے. یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی اٹ فار یور سیلف, ٹیل دا ادر پرسن کہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں اس چیز میں, فزیکل ٹچ سے یا اس چیز سے مجھے ذرا الجھن ہوتی ہے. تو اف یو کین جسٹ اسٹے ٹو ورڈس دیٹ وڈ بی مور دین انف فار می ایز ویل. Physical boundaries include your need for personal space, your comfort with touch, and your physical needs like needing to rest, eating food, and drinking water. اب physical boundary eating food میں کیسے آتی ہے؟ کھانا کھانے میں. شیئرنگ, ٹھیک ہے, some people don't like sharing. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی بہت ہنگری ہیں اور کوئی آپ سے آ کے بات کر رہا ہے, تو وہ بھی ایک قسم کی آپ کی فزیکل باؤنڈری وائلیٹ کر رہا ہے کہ آپ ان کو پہلے کہہ دیں کہ مجھے پہلے کھانے دیں. I'll be in a state to listen to you then. That's asserting your physical boundary. کچھ ایگزامپلس ہیں فزیکل باؤنڈری کی کہ آئی ایم ریئلی ٹائرڈ, آئی نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن ناؤ. اگلا بندہ فار ایگزامپل کھڑا ہو گیا, بلاک کر دیا اس نے آپ کو اور آپ سے بات کر ہی جا رہا ہے, تو پھر آپ اس ٹائم پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں, مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دو, پھر میں آپ کی بات سنتا ہوں. دیکھیں, ایز لانگ ایز یو آر ٹرو ٹو یور سیلف نا, تو ہم کسی کو رائٹ یہ دے نہیں سکتے کہ وہ ہمیں یہ کہیں گے. جو ایموشنز ہیں نا, روڈ, ڈس ریسپیکٹ, یہ سارے ہم خود فیل کرتے ہیں. تو اگر ہم کسی کو موقع ہی نہ دیں نا اس چیز کا, تو وہ ہم نہیں فیل کریں گے. وہ پھر ان کا اٹس دیئر پرابلم نا کہ وہ آپ کو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ دے فیل دیٹ یو آر بینگ روڈ بٹ یو نو دیٹ یو آر ناٹ, بیکاز دیٹس واٹ سم تھنگ دیٹ یو ریئلی نیڈ ایٹ دیٹ مومنٹ. اچھا, آئی ایم ناٹ اے بگ ہگر, آئی ایم اے ہینڈ شیک پرسن, ٹوٹلی فائن ٹو سے ٹو سم ون. آئی نیڈ ٹو ایٹ, آئی ایم گوئنگ ٹو گریب سم تھنگ, آئی ایم الرجک ٹو سم تھنگ, وی کانٹ ہیو دیٹ ان آور ہوم. اکثر اوقات ریسٹورینٹس پہ جاتے ہیں تو وہ آپ سے پہلے ہی پوچھ لیتے ہیں آپ کی کوئی نٹ الرجی تو نہیں ہے یا آپ کی کسی اور چیز سے الرجی تو نہیں ہے, سو ول میک شیور کہ وہ آپ کے کھانے میں نہ چیز ہو تاکہ آپ کو ڈسکمفرٹ نہ ہو یا کوئی پرابلم نہ ہو آپ کو. آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو ٹچ می لائک دیٹ, ڈونٹ گو ان ٹو مائی روم وداؤٹ آسکنگ فرسٹ. روم کی بھی باؤنڈریز یہ فزیکل باؤنڈری ہی ہوتی ہے کہ ناک بفور کمنگ ان مائی روم. جب آپ کی وہ بات نہیں سن رہے ہوتے تو پھر آپ کسی کاؤنسلر کو یا کسی دوسری پاور کو انوالو کر لیں, مے بی دے کین گیٹ تھرو ٹو دیم. آئی نو وہ آ جاتے ہیں, وہ آپ کی بات تو ابھی مشکل سے سنیں گے, ہماری پھر سن لیں گے. سو کم ٹو اس, اگر ایسے پرابلم آ رہی ہے تو ہمیں بتائیں, ویل ٹاک ٹو دا پیشنٹ. وین یو گیٹنگ نو ویئر ان اے کانورسیشن نا, تو تھرڈ پارٹی کو انوالو کر لینا چاہیے. میڈیٹر ایک ہو تو ایزی ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کہہ کے تھک گئے ہیں, اب آپ کی بات نہیں سنی جا رہی ہے, تو پھر آپ کسی تیسرے بندے کی ہیلپ کرتے ہیں ود دا سیم ایجنڈا, وہ آپ پھر اس سے بات کریں. So you can come to us, you can tell me اگر کوئی ایسا ہے بعد میں after the group, تو I'll talk to the person. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئی فزیکل باؤنڈریز کہ جو آپ کی پرسنل اسپیس سے یا آپ کی فزیکل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہیں, وہ کوئی بریچ کر رہا ہے تو وہ آپ کی فزیکل باؤنڈریز ہوتی ہیں. کافی دفعہ ہو جاتی ہیں بریچ, اکثر اوقات دیر از این انسولسٹیڈ ٹچ اینڈ واٹ ناٹ, تو اس ٹائم پہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وی فریز ہم ہوتے ہیں, بیکاز وہ ایک قسم کا شاک ریئیکشن ہوتا ہے, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. بٹ اس کے بعد فیڈ بیک دینا کسی کو
بہت ضروری ہوتا ہے کہ یو ٹیل دیم آئی واز ریئلی انکمفرٹیبل بیک دین اباؤٹ وٹ یو ڈیڈ, پلیز ڈونٹ ڈو اٹ اگین. یہ asert کرنا پڑتا ہے. Assertiveness does not mean being rude. Assertiveness just means being factual, not even straightforward. Straightforward کو بھی confuse کیا جاتا ہے assertiveness سے. Assertiveness basically is being factual, جو fact ہے respect اور regard کے ساتھ اپنی respect بھی maintain کرتے ہوئے آپ بتاتے ہیں کسی کو, ٹھیک, politely, yes, politely respect اور regard کے ساتھ, جس میں نہ تو آپ کی اپنی respect breach ہوگی نہ کسی اور کی respect breach ہوگی. ایک میوچل رسپیکٹ, میوچل پرپز کے ساتھ آپ اسرٹ کریں گے ان کو. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. Emotional boundaries. They're all about respecting and honoring feelings and energy. Setting emotional boundaries means recognizing how much emotional energy you're capable of taking in. Emotional boundary, for example, کوئی آیا ہے ایک دم سے bombard کرنا شروع کر دیا with information یا with their troubles, not inquiring کہ whether you are available or not, یا are you in the state to process all of this or not. تو آ کے بتانا شروع کر دیتے ہیں, ایک ریل کی طرح چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے, آج پورے دن میں یہ ہوا, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, پھر یہ ہو گیا, پھر ایسے ہو گیا. اینڈ اس پوائنٹ پہ اگر آپ نے نہیں اس طرح ایموشنل باؤنڈری سیٹ کی ہوئی تو چانسز آر کہ آپ فلیئر اپ ہو کے ریئیکشن دے سکتے ہیں. اف سم ونز انلوڈنگ آن یو یا ڈمپنگ دیئر ایموشنز آن یو, بہت ڈریننگ ہو جاتا ہے. بالکل, بیکاز پیسو ہونے کا نا اکثر کنفیوز کیا جاتا ہے کہ دے آر ویری گڈ لسنرز. ہاں, سوچا یہ جاتا ہے کہ دے آر ایکسٹریملی گڈ لسنرز, ایمپیتھیٹک لسنرز ہیں, تو دنیا جہاں کے لوگ ہیں, پورا فرینڈ سرکل جو ہے ان کو آ کے پرابلمس بتا رہے ہوتے ہیں. سو ایک قسم کا جو تھراپسٹ فرینڈ نہیں ہوتا وہ بن جاتے ہیں, بٹ ناٹ انڈرسٹینڈنگ دیٹ وہ ایکچولی میں ان کی لمیٹیشن ہے جس کی وجہ سے وہ خود انٹرنلائز کر کے خود پرابلمس اپنے آپ کے لیے کریٹ کر سکتے ہیں. کافی ٹرکی ہے ایموشنل باؤنڈری سیٹ کرنا ود یور پیرنٹس, بٹ آپ ان کو بتا سکتے ہیں آرام سے کہ مجھے یہ بات بری لگی ہے, اٹ ہرٹ مائی فیلنگس, یا اٹ انووکڈ دس ایموشن ان می, اٹ کازڈ انگزائٹی, اٹ کازڈ اسٹریس یا ڈسٹریس, اٹ کازڈ این انکمفرٹیبل فیلنگ دیٹ آئی ڈونٹ ریئلی لائک. اگر امیڈیٹلی چانس بن رہا ہے ان سے بات کرنے کا تو ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں, بٹ اٹس بیٹر کہ تھوڑا سا ویٹ کر کے اگر آپ ان کو آرام سے بٹھا کے اسرٹ کریں سو دیٹس بیٹر, بٹ ڈو ناٹ ویٹ فار ٹو لانگ. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ 2 ویکس پہلے ایموشنل باؤنڈری بریچ ہوئی تھی اور اب ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے فلاں دن میری ایموشنل باؤنڈری بریچ کی تھی. ٹیل دیم دا ویری سیم ڈے بٹ آفٹر اے وائل. اس وقت میں ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ اگر آپ اسرٹ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے, بیکاز اس سے پرابلمس ایسکلیٹ ہو سکتی ہیں. That's wrong as well, because that will mean کہ they'll continue doing that اور آپ کانسٹنٹ ایک ڈسٹریس میں رہیں گے, تو وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا, آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. وہ knowing when to share and when not to share and limiting emotional sharing with people who respond poorly. Respecting emotional boundaries means validating feelings of others and making sure you respect their ability to take in emotional information. ہم اگلے بندے کی کیسے باؤنڈری مینٹین کر سکتے ہیں, ایموشنل باؤنڈری, کوئی ایک مجھے ایک سینٹینس بتائیں جس میں آپ اگلے بندے کی ایموشنل باؤنڈری مینٹین کر رہے ہیں, ناٹ یورس. کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں, آر یو اویلیبل, کیا آپ کی ابھی اتنی اسٹیٹ ہے یا اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس کہ آپ میری بات آرام سے سن لیں گے. آپ ان سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو شیئر سم تھنگ ریئلی ٹرومیٹک, تو ڈو یو تھنک یو وڈ بی ایبل ٹو پروسیس اٹ. کیا آپ کو لگتا ہے آپ میری اتنی ٹرومیٹک بات سن لیں گے؟
اور بہتر یہ ہوتا ہے پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ان کا سملر ٹرامیٹک ایکسپیرینس رہا ہے تو مے بی ڈونٹ ٹاک ٹو دیم بیکاز دیٹ کین ٹریگر بیڈ ایموشنز ان دیم. ٹاک ٹو سم ون جس کا اس طرح نہیں ہے. اکثر ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم جس بندے نے یہ کیا ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں گے تو وہ زیادہ ایمپیتھائز کر پائے گا, کر بھی پائیں گے, دیٹس ٹرو, دیٹس اے فیکٹ, وہ ایمپیتھائز زیادہ کر پائیں گے بیکاز دے ہیو بن تھرو آل آف دس. بٹ پرابلم یہ ہے اس میں کہ ان کے اندر پھر ایسے ایموشنز ٹریگر ہو سکتے ہیں, نیگیٹو ایموشنز, ان کے لیے پرابلمز ہو سکتی ہیں. تو ایموشنل باؤنڈری سیٹ کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے, فار ایگزامپل سم از وائلیٹنگ یور ایموشنل باؤنڈری, تو آپ اس ٹائم پہ کیا کہتے ہیں, کین وی ٹاک لیٹر, آئی ایم ناٹ ایموشنلی اویلیبل رائٹ ناؤ, یا میرے آج آئی ہیڈ اے ویری لانگ ڈے, ویری ٹائرنگ, ویری ایموشنل ڈے, آئی ڈونٹ ہیو دا کیپیسٹی ٹو انڈرسٹینڈ یا ٹو ٹیک ان واٹ یو آر سیئنگ, ٹو ابزارو واٹ یو آر سیئنگ. بالکل. تو ایموشنل باؤنڈری آپ اس طرح سیٹ کرتے ہیں کہ ابھی آئی ایم فیلنگ اریٹیٹڈ, ا بٹ لو. ٹائم باؤنڈریز میم علیحدہ ہوتی ہیں. ایموشنل باؤنڈری میں آپ اپنے ایموشنس کو ایڈریس کرتے ہیں, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی میں بہت سیڈ فیل کر رہا ہوں, مجھے خود بہت انگزائٹی ہو رہی ہے, یا مجھے تھوڑا سا غصہ فیل ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے میں آپ کی بات پہ ریئیکٹ شاید کر جاؤں لیکن میں آپ کو آنسر نہ دے پاؤں صحیح. آپ کی بات سن تو لوں پر میں آپ کو کوئی میننگ فل جواب نہیں دے پاؤں گا اس چیز میں. دیکھیں باؤنڈریز جب بھی آپ سیٹ کر رہے ہیں, باؤنڈریز نہ تو اگریسیولی سیٹ کی جا سکتی ہیں نہ پیسیولی, نہ پیسیو اگریسیولی. باؤنڈریز سیٹ کرنے کا طریقہ ہی اسرٹیو وے ہے. اسرٹیو ہو کے ہی آپ سیٹ کر سکتے ہیں باؤنڈری, بیکاز آپ نے اگلے بندے کو بتانا ہے کہ دیر سم واٹ ڈس ریسپیکٹنگ یو یا بریچنگ یور پرسنل اسپیس. اگر ان کو نہ بتا پائیں تو پھر آپ کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے, یہ بار بار ٹرائی اٹ اگین اینڈ اگین. دیکھیں باؤنڈری تو کہتے ہیں کہ دا منٹ یو گیٹ ان ٹو اے ریلیشن شپ اور سم تھنگ, باؤنڈری گیٹ گو سے ہی بنانا شروع کر دے, باؤنڈری گیٹ گو سے سیٹ کرتا ہے, ٹھیک, تاکہ آگے چل کے باؤنڈریز کو ری اسرٹ کرنا یا ری ڈیفائن کرنے کا موقع ہی نہ آئے. باؤنڈری پہلے سے ہی سیٹ کر دیں. سو وین یو میک اے نیو فرینڈ, پہلے ان کو بتا دیں کہ دیز آر مائی لمٹس, یا یہ چیزیں ہیں جو مجھے نہیں پسند, اور اس کی بیسس پہ یا گراؤنڈ رولس پہ ہماری فرینڈ شپ جو ہے آگے چلے گی. تو ایموشنل باؤنڈری آپ اس طرح سیٹ کرتے ہیں. سو یو آسک سمون کہ کیا آپ ابھی اویلیبل ہیں ایموشنلی میری اس بات سننے کے, یا کیا میں آپ کو یہ چیز بتا سکتا ہوں, یا اگر کوئی آپ کو ایسے کر رہا ہے تو آپ ان کو بتا دیں کہ ابھی میں اویلیبل نہیں ہوں, ابھی میں بہت ڈسٹریس میں ہوں خود, تو میرے سے آپ کی بات سنی نہیں جائے گی, پروسیس نہیں کی جائے گی, میں آپ کو بتا نہیں پاؤں گا صحیح سے, یا ایڈوائس نہیں کر پاؤں گا صحیح سے کہ کیا میں نے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ میں خود ایک پرابلم سے ابھی گزرا ہوں. کچھ ایگزامپلس ہیں کہ وین آئی شیئر مائی فیلنگس ود یو اینڈ گیٹ کرٹیسائزڈ, اٹ میکس می ٹوٹلی شٹ ڈاؤن. I can only share with you if you're able to respond respectfully to me. یہ چیز آپ کر سکتے ہیں. If someone is consistently shutting you down and telling you کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو snub کر رہے ہیں, تو یہ چیز آپ ان کو کہہ سکتے ہیں respectfully, کہ جب آپ مجھے اس طرح کرٹیسائز کرتے ہیں, جب میں اپنی فیلنگس vulnerable ہو کے شیئر کرتا ہوں تو مجھے بہت برا فیل ہوتا ہے, I feel really down. تو respectfully اگر آپ میری اس چیز کو ویلیڈیٹ کر کے آنسر دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. I'm sorry that you're having such a tough time. Right now, I'm not in a place to take in all of this information. Do you think we can come back to this conversation later? یہ وہی بات ہے کہ right now ابھی میری ایسی state نہیں ہے بات سننے والی, تو پھر سے بات کر سکتے ہیں کچھ دیر بعد, یا ابھی میں تھوڑا سا کچھ کھا لوں, یا maybe تھوڑا سا ریسٹ کر لوں, پھر میں آپ کی بات سنتا ہوں. Let me wind down, let me take a long shower, let me relax, پھر میں آپ کی بات سنتا ہوں. So can we have this conversation بعد میں؟ ایک طرح سے safe exit لے رہے ہوتے ہیں. Yes. I'm having a hard time and really need to talk. Are you in a place to listen right now? جب آپ یہ نہیں پوچھیں گے اور آپ کسی پہ ڈمپ کرتے جائیں گے اپنی بات, اور اگلا بندہ اس اسٹیٹ میں نہیں ہے کہ وہ آپ کو آنسر دے سکے, تو ان دا پروسیس آپ خود ہرٹ ہوں گے, کیونکہ اب آپ اس فرسٹریشن سے گزر رہے ہوں گے کہ میں شیئر تو کر رہا ہوں لیکن مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا, صحیح آنسر نہیں دے رہا, مجھے لڑائی ہو سکتی ہے. تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ اسی بندے کے پاس جائیں جو اسٹیٹ میں ہو سننے کے لیے, who can listen. I really can't talk about that right now. It isn't the right time. ایموشنل باؤنڈری کی کچھ وائلیشنز یہ ہوتی ہیں کہ ڈسمسنگ یا کرٹیسائزنگ فیلنگس, کہ آپ کی فیلنگ غلط ہے, یو ڈونٹ فیل دس وے, ایویں کہہ رہے ہو, ڈرامہ کر رہے ہو, آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, آپ کو ڈپریشن نہیں ہے, آپ کو کوئی انگزائٹی نہیں ہو رہی, اٹس آل ان یور ہیڈ. یہ کرٹیسائزنگ یا ڈسمسنگ فیلنگس ہیں. آسکنگ کویشچنز دیٹ آر ناٹ اپروپریٹ فار دا ریلیشن شپ. فار ایگزامپل ابھی شروع میں آپ کی فرینڈ شپ اسٹارٹ ہوئی ہے تو بہت ہی اوورلی پرسنل کویشچنس پوچھنا, دیٹس این باؤنڈری آف وائلیشن آف ایموشنل باؤنڈری.
रीडिंग और गोइंग थ्रू पर्सनल एंड इमोशनल इन्फॉर्मेशन, किसी की डायरी पढ़ी होती है, खोल के देख लेना कि क्या लिखा है, किसी के टेक्स्ट पढ़ लेना, फ़ोन चेक कर लेना, किसी की पर्सनल चीज़ कोई चेक कर लेना, किसी की बहुत कोई इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन हो या किसी के साथ तो सुन लेना, ईव्सड्रॉप करना, जर्नल पढ़ लेना किसी का. आस्किंग पीपल टू जस्टिफाई देयर फीलिंग्स. नेगेटिव इस तरह है कि आप उन्हें कह रहे होते हैं कि फिर आप ज़रा प्रूफ भी करें कि वाई यू आर फीलिंग दिस वे. समटाइम्स फीलिंग्स जो है नेचुरल होती हैं, यू कांट फेक फीलिंग्स. इफ़ योर पेरेंट्स आस्क यू टू जस्टिफाई योर फीलिंग्स, तो आप उस टाइम पे उनको थोड़ा सा साइको एजुकेट करने की कोशिश कर सकते हैं कि फीलिंग्स जो हैं नेचुरली आती हैं. राइट नाउ अभी मुझे खुद समझ नहीं आ रही मैं ऐसे क्यों महसूस कर रही हूँ, बट मैं ये महसूस कर रही हूँ. ठीक, क्योंकि जब आप कुछ फील कर रहे होते हैं, अक्सर औकात आपको नहीं पता होता आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं. ज़्यादातर आंसर्स होते हैं, बट अक्सर औकात ऐसे भी होते हैं कि आपके पास आंसर नहीं होता. सो सिंपली टेल कि मेरे पास अभी जवाब नहीं है इस चीज़ का, मुझे नहीं पता मैं ऐसे क्यों महसूस कर रही हूँ, बट मैं ये कर रही हूँ. वंस आई फिगर इट आउट आई लेट यू नो. ठीक, इस तरह आप उनसे कर सकते हैं. बट आस्किंग पीपल जस्टिफाई देयर फीलिंग्स मीन्स के आप कह रहे हैं कि हाँ, आप उनकी फीलिंग्स को क्वेश्चन कर रहे हैं. पेरेंट्स हाँ इंक्वायर करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो ये पूछेंगे जस्टिफाई, लेकिन कुछ कर भी देते हैं. कहते हैं कि जस्टिफाई करें आप अपनी फीलिंग्स, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है तो ऐसा क्यों फील कर रहे हो, फिर ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं थी. देखिए, फीलिंग्स इज समथिंग दैट यू कैन नेवर फेक. बहुत मुश्किल है फीलिंग्स को फेक करना, बिकॉज ये एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है आपका टू समथिंग. तो फीलिंग्स जब आ रही है ना, तो वो ट्रू फीलिंग्स ही है, फेक नहीं है. बुरा लगता है ना, इसीलिए तो इमोशनल बाउंड्री की वायलेशन है. फिर तो बुरा लग रहा है आपको ना, बता भी सकते हैं, या आप उनको बस इस तरीके से बता सकते हैं कि अभी जो मैं महसूस कर रही हूँ मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्यों ऐसे महसूस कर रही हूँ, मे बी समथिंग हैपन, या वो फलां चीज़ को मैं कनेक्ट कर रही हूँ. वंस आई फिगर इट आउट, फिर मैं आपको डिटेल में सारा बताती हूँ. ऐसे आप कर सकते हैं उनके साथ. अच्छा, अज्यूमिंग वी नो हाउ अदर पीपल फील. पहले से अजम्पशन बना लेना कि फ़लाँ बंदा तो ऐसा फील कर रहा है, मुझे पता है, ये सैड नहीं फील कर रहा है, ये एमी ड्रामे कर रहा है, ये एंग्जाइटी इसको नहीं है, बस ऐसी इसका है ना एक ये फसाड है बेसिकली जो ये दिखा रहे हैं हमें टू गेन वैलिडेशन, टू गेन अटेंशन. बिफोर समवन टेल्स यू कि हाउ दे फील अबाउट इट, पहले से कह देना हाँ हाँ आई अंडरस्टैंड, आई नो हाउ यू फीलिंग दिस, और फिर वो आगे आपको कहते हैं कि नो आई एम नॉट फीलिंग दिस, आई एम एक्चुअली फीलिंग दिस. टेलिंग अदर पीपल हाउ दे फील, इम्पोज करना होता है कि यू आर नॉट फीलिंग सैड, यू आर फीलिंग दिस. जजिंग देयर इमोशंस. इमोशनली डंपिंग ऑन पीपल विदाउट देयर परमिशन, पूछे बगैर सारा अपना इमोशनल जो पहाड़ है उन पे फेंक देना. और शेयरिंग इनअप्रोप्रिएट इमोशनल इन्फॉर्मेशन विद योर चिल्ड्रन. सो फॉर एग्जांपल, अगर आपकी अपनी स्पाउसेस के दरमियान कोई लड़ाई चल रही है तो फिर बच्चों को मीडिएटर बनाना नहीं बनता उसमें. इन्वॉल्व समवन हायर, समवन ओल्डर, नेवर इन्वॉल्व अ किड इन दिस थिंग्स दैट दे डोंट नीड टू नो राइट नाउ. उस चीज़ की टेंशन लेना उनका काम नहीं है फ़िलहाल. आप उनको सिंपली कह सकते हैं कि मेरी अपॉइंटमेंट है, लेट हो रही हूँ मैं, तो अगर हम इस चीज़ को फ़लाँ इतने टाइम में अगर एंड कर लें तो मैं भी आपके साथ ही निकलती हूँ, आप अपने घर को फिर चलिएगा, मैं अपने काम कर रहा हूँ. करना मुश्किल होता है, इसलिए पहले से हम बता दिए, रूल रखें अपना. मेरी अम्मी का एक ये रूल है कि जिसने घर आना है फ़ोन करके आए, कि क्या हम कभी अवेलेबल ना भी हों. जो अनकम्फर्टेबल फीलिंग है वो आप ज़रूर उनको बता दें कि मेरे कुछ अपने भी काम हैं, तो कुछ टाइम के लिए मैं शायद घर पे ना अवेलेबल हूँ, मुझे बाहर जाके काम करना है. और आप अपने काम करें, उनकी वजह से अपने कामों को ना रोकें. आप उनको बता देते हैं ना पे कि मैं सारे टाइम अवेलेबल फिर नहीं हो सकता, वो इतराज़ करते रहें. दे शोड अप एट योर हाउस अनइनवाइटेड. दूसरे लोगों की फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना छोड़ दें. बाउंड्री असर्ट करते वक्त ये चीज़ ज़रूर याद रखें कि दूसरे लोगों की जो कोई आपकी बाउंड्री वायलेट कर रहा है उसकी फीलिंग्स को बिल्कुल भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी उसकी फीलिंग्स की. कोई बात नहीं, लेट देम फेंड फॉर देमसेल्व्स. फिर ऐसे ही फिर करना पड़ता है. तो जो आपकी कोई बाउंड्री वायलेट कर रहा है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपकी फीलिंग्स या आपके इमोशंस की तो उसको कोई ख्याल ही नहीं है, तो आपको फिर उनके फीलिंग्स या इमोशंस की या उनको बुरा लगेगा, उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है. बहुत ही कोई एक्सट्रीम केसेस में इतना कोई ढीठ होंगे. अक्सर औकात जो लोग बहुत ज़्यादा देर के लिए रहने आते हैं वो बता भी देते हैं. अच्छा, यू आर सेइंग कि समवन जो आपका ब्लड रिलेशन नहीं है वो आप पे को डिपेंडेंट हो गया, या आप उन पे को डिपेंडेंट हो गए, और अब आपने बाउंड्री सेट करनी है. सही, सबसे पहले रूट कॉज को एड्रेस करें, को डिपेंडेंसी को. गेट आउट ऑफ को डिपेंडेंसी सेल्फ केयर के थ्रू. पुटिंग योर सेल्फ फर्स्ट,
अंडरस्टैंडिंग कि मेरे इमोशंस, मेरे बिहेवियर्स, दे मैटर मोर इन केस ऑफ कोडिपेंडेंसी, बिकॉज कोडिपेंडेंसी डिस्ट्रक्टिव होती है, एक किस्म की रिलेशनशिप एडिक्शन होती है, तो आप अपने आप को सेकंड करके अगले बंदे को ऊपर रख रहे होते हैं. दैट्स व्हाट कोडिपेंडेंसी इज. सो पुट योर सेल्फ फर्स्ट इन दैट केस, और जो आपके करने वाले काम है वो करें, अपनी सेल्फ केयर करें, और फिर साथ साथ अपनी बाउंड्रीज असर्ट करते चले जाएं. रूट कॉज को एड्रेस करें पहले कि कोडिपेंडेंसी निकलेंगे तो साथ साथ बाउंड्रीज भी असर्ट होना शुरू हो जाएंगी. घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास नहीं ना कर तुम मेरे साथ. क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं. खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है. शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है. शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है. नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है. मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा. विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए. जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है. मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए.